حیات شہید کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنا نظر ڈالیں تو اکثر واقعات پراسرار طریقے سے کیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حیات کا واقعہ تو معلوم ہوا کہ یہاں فوجیوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس بیچارے کو شہید کیا۔ اب جناب اسپیکر، دیکھنا یہ کہ پولیس اسٹیشن میں تو ایک ایف سی کے سپاہی کو انہوں نے دھر دیا ہے، اور آئی جی ایف سی بھی اپنے سپاہی کی خاطر حیات کے والدین کے گھر گیا فاتحہ کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آیا ایف سی کا یہ سپاہی اس باغ میں جہاں حیات کے والد کھجور اتار رہے تھے، آیا ایف سی کا سپاہی اکیلا گھوم رہا تھا یا ایف سی کے سپاہی کے ساتھ پوری گاڑی ہوگی، بختر بند گاڑی ہوگی اور لوگ بھی ہوگے؟ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایف سی کا سپاہی تو ایک تو نہ وہ اکیلا تھا اور نہ اس نے بندوق تان کے اس نے اس بچے کو شہید کیا، اور پھر اس بچے کو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس بچے کو حیات کے والدہ محترمہ کے چادر کے ساتھ اس کے ہاتھیں باندھی۔ اب آپ دیکھیں، اس میں کم از کم اگر 15-20 آدھا گھنٹہ یا 10 گھنٹہ نہیں لگیں گے، اس میں کم سے کم کوئی 5 منٹ تو لگیں گے، کیونکہ ہم جنگوں میں رہے، ہمیں پتہ ہے کہ 5 منٹ بھی کافی ٹائم ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت جو بھی ایک پلٹون تھی یا جو بھی نفری تھی، ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اور جس وقت حیات کو اس سپاہی نے گولی ماری تو اس وقت ایک کرولا گاڑی بھی وہاں سے گزر رہی تھی، اور کرولا گاڑی وہاں رکی ہے، اور وہ کرولا گاڑی والے کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ اس کو مار پیٹ کر اس کو چھوڑ دیں گے، اور کرولا گاڑی والے تو ان سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اب آئی جی ایف سی سرکاری ملازم ہے، وہ ظاہر اپنے ماتحت کے لیے وہ تو گیا، ہمدردی کرنے بھی گیا اور فوٹو سیشن بھی گیا اور اپنے سپاہی کے لیے، لیکن حکومت کی طرف سے میرے خیال میں کسی نے بھی ہمدردی نہیں کی۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس دن میں نے ایک بات کہی تھی کہ پنجابی فوج، تو میرے بہن جی اور بھائی جان لوگ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے اتنا بڑا پریس کانفرنس کیا۔ میں نے کوشش کی کہ یہ پنجابی فوج کا جو میں نے کہا تھا، اس کو میں پاکستان بیچارے کو بچا کے اس کو پنجاب میں کہیں چھپاؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تم کہو کہ پاکستانی فوج نے بربریت کی، پاکستانی فوج نے حیات کو قتل کیا، ٹھیک ہے، بالکل جس طرح سرکار کا حکم ہے، میں ابھی کبھی نہیں کہوں گا کہ پنجابی فوج، میں کہوں گا کہ پاکستان کے فوج نے اس پہ بربریت کی۔ اب جناب، جس طرح پہلے میں نے آپ سے اب دوستوں سے گزارش کی کہ بہت سے واقعات پراسرار ہوتے ہیں اور بہت سے واقعات معلوم ہوتے ہیں، میرے نظر میں 2 ویڈیو کلپس گزرے، بلکہ بہت سے لوگوں نے ان ویڈیو کلپس کو دیکھا ہے کہ فرنٹیئر کور کے یا پاکستانی فوج کے پک اپ سے اس شخص کو اتار کر کوئی 2 سپاہی اس سے بات کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد گولی مار کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دوسرے کلپ میں سب نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی فوجی اس مکان میں گھسے ہوتے ہیں، وہاں کسی کو مار پیٹ کے اس کو نیم مردہ حالت میں گھسیٹ کر اس مکان کے دروازے کے پاس اس کو لے آتے ہیں اور پھر وہاں اس کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں۔ تو ان سارے واقعات کو دیکھنا ہے کہ آخر کیا بلوچستان مفتوحہ علاقہ ہے، اور اگر مفتوحہ علاقہ بھی ہے تو مفتوحہ علاقے میں مظلوم لوگوں کے ساتھ یا غریب لوگوں کے ساتھ یا جو یہاں کے باسی ہیں ان کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں رکھا جاتا۔ کاش کہ میر عبدالقدوس بیزن جو آپ کی جگہ پر ہوتے، میں ان سے پوچھتا کہ ہواران میں کتنے گاؤں جلا دیے گئے ہیں، ہواران کے کتنے لوگ غائب کیے گئے ہیں، اور ہواران کے کتنے لوگوں کو بعد میں ان کے
ان کی لاشیں یہاں وہاں پڑی ہیں. آپ اگر اب تو بات چلی پاکستان کی، آپ اگر دیکھیں ارمان لونی کی بات، آپ دیکھیں نقیب اللہ مسعود کی بات، ساؤتھ وزیرستان میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں آئے دن یہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. کیا مطلب ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ اغوا برائے تاوان یا قتل میں وہ اپنے آپ کو ملوث کرے؟ نہیں جناب، میرے خیال میں اگر کوئی قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہتر کام ہے اور اس جبر و استحباب سے ہم لوگوں کو ہم رام کریں گے، لوگوں پہ ہم دباؤ ڈالیں گے اور حالات کو ہم ٹھیک کریں گے، میرے خیال میں جناب اسپیکر اس طرح حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ جناب یہ بھی دیکھیں کہ کون محمد علی جناح کے پاس گیا، جو خان احمد یار خان نے جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی، کون محمد علی جناح کے پاس کراچی میں گیا اور جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھی اس پہ گڑبڑ کیا اور اس کو بدل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ چیف منسٹر آئی جی ایف سی کے ساتھ وہاں جاتا. آئی جی ایف سی تو سرکاری ملازم ہے، وہ تو گیا اپنی سپاہی کو بچانے کے لیے. اب جس طرح حاجی ضابط کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بھی بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن یہ بات بھی آپ سوچیں کہ ہم 65 جو اراکین اسمبلی ہے، صرف ہم بلوچستان کے معتبرین نہیں ہیں، ہمارے علاوہ بھی یہاں معتبرین ہیں. ہمارے علاوہ بھی وہ ایسے معتبر ہمارے لوگ ہیں جو منتخب ہو کے نہیں آ سکتے. ہمارے یعنی اس وطن میں، پشتون اور بلوچ وطن میں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان معتبرین کا بھی کیا ان کا کوئی احترام نہیں ہے؟ نہیں، ان کا صد احترام ہماری نظروں میں، چاہے وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 20 دفعہ الیکشن لڑے، الیکشن میں ہار جائے، لیکن ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. جناب اسپیکر، میں نے بات کی پنجابی فوج کی، پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے میری تصحیح کی. میں ابھی کہوں گا کہ جو جبر استحباب پاکستان کا فوج کر رہا ہے ہم سب کی نظر میں ہے. رنجیت سنگھ کے بعد میاں نواز شریف پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. اب کوئی جائے میاں نواز شریف سے پوچھے کہ وہ کیوں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ محکمہ زراعت کی وجہ سے یہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھی، محکمہ زراعت کی وجہ سے وہ چلے گئے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ محکمہ حیوانات کے بڑے بڑے انجیکشن سے ڈر کے وہ لندن چلے گئے. جب میاں نواز شریف یعنی اپنے ملک یعنی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، وہ آج پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اور آئے دن یہاں سے وہاں سے ہم بات سنتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی جبر و استحباب اتنا سنگین حالت اختیار کر گیا ہے کہ ایک پنجابی لیڈر بھی وہ پاکستان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے جناب اسپیکر، یہ بالکل یہ سوچنے کی بات ہے. پھر میرے نظر میں ایک گول مٹول ہے وفاقی وزیر جس کو فواد چودھری کہتے ہیں جی. ایک دن اس نے کہا کہ کشمیر پنجابیوں اور کشمیر کا مسئلہ ہے. اب میں اتفاق کرتا ہوں اس سے، لیکن اتنی بڑی جو فوج پاکستان نے رکھی ہے، کیا شیخ رشید کے یا عمران خان کے 1 منٹ خاموش ہو جانے سے کشمیر آزاد ہوگا؟ کیا ایسا نقشہ بنائیں گے کہ یعنی وہ کہیں گے کہ یعنی اب ہم نے نقشہ بنانے سے کشمیر فتح کر لیا؟ یہ سارے معاملات یہ ریاست پاکستان کو یہ خراب کرنے کا ایک مذموم ایک طریقہ ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس فیڈریشن کو اس طرح نقصان مت دو. اس فیڈریشن کو اگر کچھ ہوتا ہے، ہم تو اپنی آدھی سے زیادہ تقریباً اب میں 65 سال کا ہوں، میں اپنا ایوریج ایج میں ختم کر چکا ہوں.
اب اگر 1 سال 2 سال میری زندگی ہے، لیکن جو ہماری نسلیں ہیں ہم ان کو ایک نئے آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے. ہم ان کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو ہم ایک اور فساد یعنی ایک اور سول وار میں نہیں جھونکنا چاہتے. تو اس معزز ایوان کی توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب فرنٹیئر کور کو پروونشل گورنمنٹ وہ کرتی ہے، ریگولیشن کرتی ہے. اس میں بھی ہم سب کو، اس میں صرف حکومت کو نہیں، ہم سب کو مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اپنے لیویز فورس کو، اپنے پولیس کو ہم اکوپ کر سکتے ہیں، ہم اتنا ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات وہ دیکھیں. پھر آج صبح میں نے جام کمال کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا. انہوں نے 2008 سے لے کر 2013 تک کا ذکر کیا تھا کہ اس میں کیا ہوا. اب جناب میرے ہزارہ بھائی لوگ یہاں نہیں ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب شیعہ زائرین جب ایران سے آتے ہیں، تفتان سے لے کر کوئٹہ تک اگر کوئی گیا ہو، آپ دیکھیں تفتان سے نوکنڈی تک بالکل میدان ہے. نوکنڈی سے آپ آئیں گے یکبچ، بالکل میدان ہے، کوئی اتنی خاص وہاں کوئی آبادی نہیں ہے. پھر یکبچ سے آپ ڈال بندے سے آپ چھیتر سے آپ پدنگ، کچکی، آمدوار، نوشکے، اور آپ آتے ہیں آپ یعنی ڈسٹرکٹ مسلوم میں آپ انٹر ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ واردات یعنی شیعہ ظاہرین کو شیخ واصل ریلوے اسٹیشن اور سبزی منڈی کے بیچ میں مارا جاتا ہے. یہاں سے شیعہ ظاہرین وہ جنگ بھی جاتے ہیں، سکت بھی جاتے ہیں، کراچی بھی جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں، وہاں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. یعنی شیخ واصل پہ فوج کا کیمپ ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں شیخ واصل ریلوے اسٹیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یعنی ہمیشہ آپ دیکھیں کہ شیخ واصل سے لے کر سبزی منڈی میں یعنی اس بیچ میں شیعہ ظاہرین کو مارا جاتا ہے. سراج کا بم دھماکہ بھی یعنی خودکش یا جو بھی کہتے ہیں وہ بھی درنگڑ میں ہوتا ہے. اچھا ویسے تو ایک پیری مکھی مر جائے تو اس کے لیے جوڈیشل انکوائری اور یہ وہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو اس کو سراج کو آپ چھوڑے، یہ جو شیعہ ظاہرین جو مارے گئے ہیں، آج تک شیعہ بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ اس میں انکوائری کرو. چلے پہلے تو میری حکومت تھی، میں قصوروار، میں آج کہتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن آج جب آپ کی حکومت ہے، آپ تحقیقات کریں کہ شیخ واصل سے کوئٹہ شہر تک، سبزی منڈی تک یہ شیعہ ظاہرین یعنی اس اسٹریچ میں یہ میرے خیال میں کوئی 20 22 23 24 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے، اور اس میں کوئی 1800 سے زیادہ شیعہ ظاہرین مارے گئے ہیں. یہ سارے جناب اسپیکر، یہ سارے سوچنے کی بات ہے. اس دن جب میں نے پنجابی فوج کی میں نے بات کی تو یہ بہن جی اور بھائی جان لوگ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی. آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، ٹھیک ہے، اچھا کیا، آپ نے اپنا روزی حلال کر دیا. لیکن جناب میں آپ کو ایک بات ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ جو آتے ہیں یہ سرکاری جرنیل اور یہ تنخواہ دار لوگ ہیں. اب تو آپ ان کے مہر محبت آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، آپ کو سبڈیو کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی بات منواتے ہیں. لیکن جب ریٹائر ہو کے جاتے ہیں کبھی آپ ان کو دیکھتے ہیں. سراج میرا بھائی، ٹھیک ہے وہ آپ کا کینڈیڈیٹ، لیکن سراج میرا بھائی آج آگ وہاں یعنی میرا گھر جلا ہے، میرا گھر جس نے بھی تباہ کیا، جام کمال نے کیا یا ان کے آقاؤں نے کیا. لیکن جناب یعنی ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ آج سراج کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ میں جاتا ہوں، لشکری جاتا ہے، بابو جاتا ہے، حنبل جاتا ہے، اور کوئی نہیں جاتا. چھوڑ دیا، خلاص اپنا مقصد نکالا، چھوڑ دیا. ایسی باتیں بھی میرے شنید میں آتی ہیں کہ سراج کے پاس اتنے راز تھے اور سراج نے کہا تھا ان کو کہ اگر مجھے اس سیٹ سے جتواؤ گے تو میں آپ کے راز میں چھپاؤں گا، ورنہ اگر میں نہیں جیتوں گا میں راز افشاں کروں گا. یہ ہم سنتے ہیں.
حالانکہ اس دوران جب سراج کا بیٹا مارا گیا اس کے بعد یعنی سراج نے مجھ سے قطع تعلق کیا, مجھ سے وہ ناراض ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اس سیاست پاکستان میں دیکھنے والی ہیں. اب اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے, جہاں سرکاری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جو کیمراز ہیں, جو سیف سٹی کے نام پر, اچھا وہاں سے بھی لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, پولیس آفیسر کو اغوا کیا جاتا ہے, فوجی افسروں کو وہاں سے اغوا کیا جاتا ہے, صحافیوں کو وہاں سے اغوا کیا جاتا ہے, یا فوجی افسروں کو اغوا کیا جاتا ہے. بیت اللہ محسود کو آپ دیکھیے, استغفر اللہ احسان کا آپ نے ویڈیو کلپ آپ سب نے دیکھا ہے. احسان جس مکان میں پشاور میں بند ہے, فرمائشی وہ پاکستان ایئر فورس کے گولف کورس کے پاس اس کو لے جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑا اس کا صحن ہے, پچھلا دروازہ وہ توڑ کر وہ جاتا ہے, اور 22 دن وہ کہتا ہے کہ میں گھوما پھرا ہوں, اور میں واٹس ایپ پہ میں نے رابطہ بھی میں نے کیا, اور ان کو پتہ نہیں کہ تم کہاں ہو. یعنی یہ چیزیں, یہ سوچنے کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح مت کرو, اس فیڈریشن کو نقصان مت پہنچاؤ. ٹھیک ہے, جو خانہ ودیع خان کے ساتھ جو محمد علی جناح نے جو اسٹینشل ایگریمنٹ کی, یہ ایک دستاویز, جو 1940 کی قرارداد ہے وہ بھی تو محمد علی جناح کی صدارت میں وہ پاس ہوئی, وہ دوسری, اگر ان کو بھی آپ نہیں مانتے, لیکن جو ہے, جو فیڈریشن ہے, اس کو تباہ مت کرو, ہمارے آنے والی نسلوں کو برباد مت کرو. تم تو تنخواہ لے کے ریٹائر ہو جاؤ گے, جب ریٹائرمنٹ کے بعد جب تمہارے پاس اتنا پیسہ آئے گا, تم کوئی آسٹریلیا چلا جائے گا, کوئی امریکہ چلا جائے گا, کوئی دبئی چلا جائے گا. ہم تو یہاں قبرستان والے لوگ ہیں, ہم تو جائیداد والے لوگ ہیں, ہم تو ہزاروں سال سے یہاں پڑے ہوئے ہیں. ہم پشتون بھائی, ہمارے جاموٹ بھائی, ہم تو اس وطن کے باسی ہیں. ہم یہاں بلوچ, پشتون, جاموٹ یہاں رہتے ہیں. ہم کہاں جائیں, اپنے قبرستان ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ اپنے جو ہمارے عزیز و اقارب جو ہمیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, کیا ہم ان کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ کوئی انگریز یہ کر سکتا ہے؟ ہم انگریز نہیں ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے. اب جس طرح حاجی ضابط کے ساتھ ان پہ فائرنگ کی گئی, اگر حاجی ضابط وہاں مارے جاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی بیٹھ کر افسوس کرتا, کوئی تقریر کرتا, کوئی دعا فاتحہ کرتا. تو جناب اسپیکر, اس احوال کی توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حیات کا مسئلہ تو اب تو معلوم ہے, لیکن جو بھی اس میں ملوث ہے ان سب کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. اب ہم لوگ اعتدال پسند سیاسی لوگ ہیں, ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, لیکن میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ حیات جیسے اور بہت سے حیات اس طرح جو مارے گئے ہیں, میرے خیال میں کوشش ان کا یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست, اعتدال پسندی کا سیاست کو بند کر کے ہم جیسے لوگوں کو انتہا پسندی کی سیاست میں دھکیل دے, تاکہ ہم بھی اس آگ میں جلیں, تاکہ وہ بھی اس آگ میں جلیں. یہ چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مت کرو. اور اس میں نے اس دن بھی اپنے تقریر میں بتایا کہ جو کولیبریٹرز ہیں, جو چغل ہیں, جو یہاں کی بات وہاں پہنچاتے ہیں, یہ ان کا بھی قصور ہے. کیا اس باغ میں یعنی آپسر میں جو بم دھماکہ ہوا, حیات جو اپنے والدہ اور اپنے والد کے ساتھ وہاں, یہ آمین کا موسم ہے, وہ کھجور وہ جمع کر کے پیکنگ کر رہے تھے, وہ جو بھی اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. کیا مطلب وہاں بھی تو کوئی ہوگا, کہ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے کیا ہے. شاید جس نے اشارہ کیا ہوگا, شاید حیات شہید کے ساتھ اس کا کوئی عداوت ہوگا. یہ یعنی آج پاکستان میں, صرف بلوچستان میں نہیں, آج سندھ کی آپ حالت دیکھیں. آپ
پشتونستان کی آپ حالت دیکھیں, آپ بلوچستان کی حالت دیکھیں, یا ایک خانہ جنگی کا سما ہے. کوئی قبول کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی کہتا ہے حالت ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں حالت ٹھیک نہیں ہے. جب میں چیف منسٹر تھا بھی مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا, میرے دوست گواہ ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں ہے. اس دن میں نے پنجابی کی بات کی. بہت سے دوست جب میں چیف منسٹر تھا آتے تھے میرے دفتر میں, وہ پنجابیوں کو برا بھلا کہہ کر جاتے تھے, اور آج وہ بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ اس طرح مت کہو. اگر کوئی بات اگر میں نے کہہ دی, یعنی یہ ایک تو فیکچوئل پوزیشن ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے, اگر کوئی انکار کرے گا وہ بالکل غافل ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ ادھر سے فارغ ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ مفاد پرست ہے. اور اچھا پھر میرے بہن جی نے کہا کہ پاسپورٹ اور شناخت کارڈ بھی اٹھا کے پھر یہ پھینک دیں. یار اگر مجھے اللہ کوئی اور شناخت کارڈ کوئی اور پاسپورٹ دے تو میں اس کو بھی قبول کروں گا. ہمارے پاس اگر ڈیول نیشنلٹی ہے تو ہم تو گندے لوگ ہیں, ہم یہاں کا بات وہاں پہنچائیں گے. لیکن جو یہاں سے ریٹائر ہو کے جاتے ہیں ان کے بچوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, ان کے خاندان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. کیا مطلب صرف ہم گناہ گار ہیں؟ ہم جو ایم پی اے فنڈ میں ہم کوئی جھک مارتے نہیں مارتے, ہم ایک دم ایک رسی ڈال کے نیب ہمیں پھانسی کے پندے کے ساتھ ہمیں ٹھانک دیتی ہے. اب پچھلے دنوں ایک جرنیل نے جو جکارتا میں انڈونیشیا میں جو سفیر تھا اس نے پاکستانی سفارت خانہ بیچا ہے. یہ اخبارات میں اب دیکھیں, اس نے سفارت خانہ بیچا ہے. ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ اگر ہم کریں وہ ہمیں بھی ماریں گے, ہمارے خاندان کو ماریں گے, ہمیں تباہ کر کے رکھ دیں گے. جناب یہ سارے میں اتنی نہ مجھے تقریر آتی ہے نہ اتنے لمبے بات, لیکن یہ سب یہ سوچنے کی بات ہے. یا کوئی یعنی اپنے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے تو قتل و غارت گری اور جبر استحباب جو پاکستانی فوج کر رہی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو بند ہونا چاہیے. اس دن جب چمن میں ہوا, کیا ہوا چمن میں؟ ایک لگڑی آتا ہے, وہ ٹائر پہ 200 روپے دیتا ہے. اس کو کہا کہ اب نیا صاحب آیا ہے, وہ کہتا ہے 500 روپے دو. وہ کہتا ہے خان خراب, میں تمہارا تصویر بھی چومتا ہوں, میں تمہارا ہاتھ بھی چومتا ہوں, اور یعنی 200 روپے سے زیادہ مجھے وارہ نہیں کہا تھا. میں یعنی سرحد کے اس طرف کیا نام اس کا اسپین بلدک, میں ادھر ٹائر خرید کر میں اپنی پیٹھ پر لے آتا ہوں. تو یہ صرف 200 اور 500 روپے میں یہ سرحد بند ہوا. اور اس کے بعد کتنے اخبار میں آتا ہے کہ کوئی 7 آدمی مرے, لیکن میں کہتا ہوں تقریباً 60-65 لوگ مرے. یہ سارے سوچنے کی بات ہے. اور میں سارے ایوان کا مشکور ہوں, انہوں نے مجھے غور سے سنا. اور میں سوچتا ہوں کہ ان سارے باتوں پہ ہمارے دوست بالکل بات کریں گے. اور جو ہمارا وطن ہے سب کی کوشش, میرے خیال جو اقتدار میں ہے جو اس اختلاف میں ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا وطن خوبصورت ہو, پرامن ہو, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ خوبصورت ہو. بہت شکریہ مسٹر اسپیکر. شکریہ.